الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک نفس امارہ شدت سے برائی کا حکم دینے والا ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے 2 کلپس میں نفس کی تھوڑی سی تشریح کی گئی، پھر جو نفس کے اندر صفات ہیں یا جس کا وہ حکم دیتا ہے، جو انسان کے اندر خصلتیں پیدا کرتا ہے، اس کی جو ہے تشریح کی، تھوڑی سی ذکر کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے ہر شخص میں ہے نا، ہر شخص میں ہے، یہ خواب میں کس طرح روپ دھار کر آتا ہے، اور خواب انسان کو آتے ہیں، ہر شخص کو ہی خواب آتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی ہے، خواب اس کو آتے ہیں، اور وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے جو متشکل ہو کر یا اس کی خصلتوں کی شکل بنا کر مختلف شکلوں میں خواب کی صورت میں اسے سوتے وقت آتا ہے۔ تو پھر وہ ہر نفس کی حالت الگ ہوتی ہے، اسی لیے جو قرب الہی والے بندے ہیں یا جو عرفان الہی یا معرفت الہی کے مسافر ہیں، سالک جنہیں کہتے ہیں، پھر طالب ہیں، سالک اور طالب راہ حق ہیں، جو ان کو بڑی آسانی سے بذریعہ خواب اپنی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے کہ میرا تزکیہ نفس یا میرا نفس کتنا پاک ہو گیا ہے، میرا کتنا چھٹکارا نفس امارہ سے، گناہ والے نفس سے ہو گیا ہے، یا کتنی ابھی کسر باقی رہ گئی ہے۔ پھر وہ محنت کرتا ہے، تو ہر نفس پھر اپنی اپنی حالت اور کیفیت جو اس پر غلبہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ایک خاص مثالی شکل بناتا ہے، جو اس کی مثل ہوتا ہے، اس کے منصب کی، کام کی، اس کے گناہ کی، تو وہ پھر خواب میں اسے دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے نفس کو خواب میں متشکل پھر دیکھتے ہیں، مگر انہیں اس راز کا علم نہیں ہوتا، یہ دکھائی دینے والی جو شکل ہے، یہ مثال ہے، یہ ان کے اپنے نفس کی ہی تمثیل ہے، میرے نفس کی ہی اپنی حالت ہے۔ اگر ان مثالی صورتوں کا انسان کو علم ہو جائے تو اس کو اپنے نفس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس لیے کہا ہے نا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اپنے نفسوں میں دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مراد ہے کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ اپنے اندر پہچان کرو، باہر تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو اسے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں کس طرح، میرا جو کام جا رہا ہے، میری حالت کیا ہے، میری کیفیت کیا ہے، میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا بد ہوں۔ اس طرح اس کا سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے، محاسبہ اپنا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر ان گناہوں سے بچتا ہے، شیطان کے ساتھ کشتی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، بڑا مشکل کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ اس موذی شیطان سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ مجھے شیطان سے تیری پناہ میں آتا، اللہ کی پناہ میں آتا ہے وہ۔ تو نفس امارہ کی جو چند مثالی صورتیں ہوتی ہیں جو خواب میں متشکل ہو جاتی ہیں، پھر وہ جیسے آتا ہے، کتا آ جائے گا خواب میں، خنزیر آ جاتا ہے، ہاتھی آ جاتا ہے، حرام چیزیں آتی ہیں، سانپ آتا ہے، گدھا آتا ہے، بچھو آتا ہے، کاٹتا ہے اس کو، ڈرتا ہے، پھر وہ چوہا آتا ہے، پسو آتا ہے، جوئیں جو تنگ کرتی ہیں، کھجلی کرتی رہتی ہیں، انسان کھجلی کرتا رہتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان لالچی پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے جانور جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چتیرے شریعت مطہرہ میں حرام ہیں، وہ خواب میں آتا ہے، ان کی صورتیں آتی ہیں، تو وہ سمجھ سکتا ہے
کہ میرا جو رجحان ہے سود کی طرف، حرام کی طرف ہے، سود کی طرف ہے، جھوٹ کی طرف ہے، ناجائز کمائی کی طرف ہے، حرام کام کرنے میں ہے. جیسے یہ حرام کام کرتے ہیں جانور بھی جو ہیں یہ سارے تو حرام ہے، ویسے اسی لیے حرام ہے. سور حرام ہے، گدھا حرام ہے، ہاتھی حرام ہے، کتا حرام ہے، خنزیر، یہ سارے جتنے بھی گدھا بچھو یہ سارے پسو جون جتنے سب حرام چیزیں ہیں نا. بچھو ہے کاٹتا ہے، اس کی خصلت کاٹنا ہے، وہ پھر لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کاٹتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ سمجھ لیں. جو اس جانور میں خاصیتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں جو اس کو نظر آ رہا ہے خواب میں متشکل ہو کر. اسی طرح عزیزان گرامی قدر اگر سالک ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے، بیت الخلاء دیکھتا ہے، گندی چیز ہے، استبل دیکھتا ہے وہاں لید ہوتی ہے، گوبر ہوتا ہے، شراب دیکھتا ہے بدبودار، بھنگ دیکھتا ہے، نشے والی چیزیں دیکھتا ہے، افیون، چرس، ہیروئن یا جو بھی نشے کی چیزیں ہیں، اس کی کوئی اور مثل سگریٹ ہے یا کوئی اور جس سے بھی اس کو نشہ ہوتا ہے. گندا پانی، کیچڑ والا گندے نالے کا پانی دیکھتا ہے، یا ٹھہرا ہوا پانی بدبودار دیکھتا ہے، تالاب اس کے دیکھتا ہے، جوہر دیکھتا ہے، سیاہ نالے دیکھتا ہے. یہ گندے نالے جو ہوتے ہیں ان میں چلتا پانی ہے یا ٹھہرا ہوا ہے تو وہ ایک ہی بات ہے. تو اس طرح وہ سمجھ لے انسان کہ میرے نفس امارہ کی یہ ساری صفتیں ہیں، خصلتیں ہیں، گندگی کی طرف رجحان ہے میرا، مجھ سے بدبو آتی ہے، میں گندا رہتا ہوں، صفائی نہیں رکھتا، کپڑے صاف نہیں رکھتا، اس طرح کی ساری چیزیں، نشے کی طرف اس کا رجحان ہے. تو مراد یہ غفلت ہے، اس میں کوتاہی ہے، کاہلی ہے، سستی ہے. جسے نشے میں کاہل ہوتے ہیں نا، کوئی لاپرواہی ہے، جسے لاپرواہ ہوتے ہیں نشے میں، انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یا گھر کیا ہو رہا ہے کیا گھر نہیں ہو رہا، روزی بھی کمانی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لیں. جو چیز اس کو نظر آتی ہے نا وہ اس کا اپنا ہی نفس ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ خواب میں نظر آتا ہے پھر یہ تعبیر، خود تعبیر ہو تمہارا جو نفس ہے یہ اگر تمہیں سمجھو تو یہ خود تعبیر بتا رہا ہے تمہیں خواب میں آ کے کہ تم کس سٹیج پہ ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے. بجائے دوسروں کی طرف نظر دوڑانے کے اپنا دیکھ. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس میں جھانک. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو عزیزان گرامی قدر یہ ساری میں نے گفتگو کی ہے. اس کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں جن میں جو خصلتیں ہیں اگر وہ ان کی خصلت ڈنگروں جیسی، جانوروں جیسی یا گندی چیزوں جیسی اس میں ہو تو سمجھ لے کہ اس کے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، یہ اس کے اپنے نفس کی ہیں جو متشکل ہو کر جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اسے خواب کی شکل میں نظر آتی ہیں. اور یہی اس کی روحانی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے نفس کی طرف جو ہے اس کا خواب جو ہے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست طریقہ جو ہے انسان کو ہے کہ جب وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے تو خواب کے ذریعے انسان اپنی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے اس کو کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہے. پھر کچھ لوگ ڈرتے ہیں، ادھر ادھر پوچھتے ہیں جی یہ خواب کی تعبیر کیا ہے. یہ نہیں سوچتے ہمارے اندر یہ خرابی ہے، نفس امارہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اس کے غلام ہو گئے ہیں، ہم شیطانی نفس امارہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اس کی تابع داری کرتے ہیں. ہمیں تو اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرنی چاہیے تھی. تو اگر ایسی شخصیتیں نظر آ جائیں، وہ آگے ہم آئیں گے انشاءاللہ، تو پھر زیارتیں بھی ہوتی ہیں نیک لوگوں کی نا. پتہ ہے خواہش یہی رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے. البتہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا. آئیے اگلے کلپ میں یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے یہ تھوڑی سی کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کا ذکر کر کے تو پھر انشاءاللہ تعالی 40 دن کے لیے یہ ہوتا ہے. میں نے لکھ کے بھی بھیجا نیچے، تو وہ ہم کریں گے 40 دن کے بعد. پھر جو ہے نفس لوامہ، پھر آگے 40 دن کے بعد نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، مرضیہ، کاملہ، 7 نفس. پھر ریپیٹیشن ہماری بار بار چل رہی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں بیمار ہو گیا تھا کافی زیادہ، تو جس کی وجہ سے یہ منقطع سلسلہ ہو گیا تھا. میرا خود بھی منقطع ہو گیا تھا، لگا رہتا ہوں لیکن وہ ایک خاص ترتیب جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی تھی. تو انشاءاللہ میں نے آج عہد کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا، آپ بھی کیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.